ہیلو، السلام علیکم۔ میں حسارہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حادثاتی دنیا، جہاں آپ کی کہانی ہماری زبانی پیش کی جاتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ راہل گجرات کے ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اکیلا ہی رہا ہوں۔ میری لائف میں کبھی ایسا کوئی شخص نہیں آیا جسے میں اپنی زندگی میں اہمیت دے سکوں۔ مجھے گھومنے کا پھرنے کا بہت شوق تھا اور اکثر میں باہر نکل جایا کرتا تھا دوسری جگہوں پہ۔ اس دفعہ میرا دل تھا کہ میں اتراکھنڈ جاؤں۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ پاپا مجھے اتراکھنڈ جانا ہے۔ بابا نے بولا بیٹا میں آپ کے لیے سیٹ کروا دیتا ہوں گجرات سے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا، مجھے اپنی گاڑی میں جانا زیادہ پسند ہے۔ اس طرح سے میں انجوائے کر سکتا ہوں، مختلف جگہوں کی ٹریولنگ کر سکتا ہوں۔ پاپا بولے سوچ لو، وہ بہت دور ہے گجرات سے اتراکھنڈ۔ میں نے بولا نہیں پاپا، میں نے جانا ہے۔ اس طرح میں اپنا سامان اپنی گاڑی میں رکھ کے روانہ ہو گیا۔ بہت لمبا سفر، بہت مزہ آیا، ہر طرح کے لوگوں سے ملا، ہر جگہ رکا۔ اسی طرح کرتے کرتے میں اتراکھنڈ کی پہاڑی راستوں پہ چلا گیا۔ بہت ٹائم بعد میں یہاں آیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، بہت پیارا ماحول بنا ہوا تھا۔ اتنے میں رات ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ اب مجھے یہاں پہ کسی ہوٹل کا پتہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہاں پہ کون سے ہوٹل کدھر ہیں۔ میں ابھی گاڑی لے کے چل ہی رہا تھا کہ دور ایک لڑکی چھاتا لے کے گزر رہی تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور آواز لگائی، ہیلو، بات سنو۔ اس نے کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر آواز لگائی، ہیلو، بات سنو، یہاں دور کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورانٹ کچھ ہے؟ مجھے رات کو جانی ہے۔ کہتی ہے ہاں ہے، وہیں میں جا رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ کہتا میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، سفر کٹ جائے گا اور مجھے ہوٹل ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا۔ اسی طرح وہ گھومتی بھی آتی ہے اور میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب گاڑی روانہ ہوتی ہے اور ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کرتی ہیں آپ وہاں پہ؟ تو کہنے لگی میں وہاں پہ ریسیپشنل ہوں اور میری نائٹ شفٹ ہے۔ اکثر لوگ وہاں پہ آتے جاتے ہیں، میں بھی وہاں جاب کرتی ہوں۔ آپ نے مجھ پہ اتنا کر دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ابھی یہاں سے جا رہی ہوں اور میرا کافی راستہ پیدل کا بچ گیا ہے، کیونکہ میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی گاڑی کا انتظام کر سکوں یا میں کنوینس لے سکوں۔ تو میں نے کہا ارے نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو میرے ویسے بھی اسی طرف جانا تھا تو آپ میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ اسی طرح باتیں چلتی رہیں۔ وہ لڑکی کبھی مجھے دیکھتی تھی، مسکراتی تھی، کبھی آگے دیکھتی تھی، تو میں بڑا خوش تھا کہ چلو ایک اچھا دوست مل گیا مجھے اور ٹائم بھی گزر جائے گا۔ آگے جا کے کچھ دور جب ہم لوگ گاڑی کے ہماری روانہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی میری طرف دیکھ رہی ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوا، میں نے اس کو طرف دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا اور ایک بہت پیاری سی اسمائل دی، جیسے کہ بہت پیار محبت سے کسی کو دیکھتے ہیں نا، نہارتے ہیں اس طرح سے۔ کہتے میں اس کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں کوئی جادو تھا کہ میں بھول ہی گیا کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کار ڈرائیو کر رہا ہوں اور ایک پہاڑی راستہ ہے، دور آس پاس کھائیاں ہیں جہاں پہ گر کے میری موت ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سب بھول گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتا رہا۔ زور سے دھماکے کے ساتھ میری گاڑی رک گئی اور وہ لڑکی زور سے جا کے ڈیش بورڈ سے ٹکرائی۔ میں گھبرا گیا، میرا ہاتھ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا کیا ہوا؟ جب میں اس کی طرف ہاتھ قریب لے کے گیا، اس نے ایک دم سے اپنے بال اپنے منہ سے ہٹائے تو اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے کہا اوہو، آپ کے تو خون نکل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی تم نے مجھے زخمی کر دیا، دیکھ کے گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، اندھے ہو کیا؟ کہتے مجھے بہت عجیب سا لگا، بہت بدتمیزی سے اس نے بولا۔ میں نے کہا محترمہ، میں گاڑی دیکھ کے ہی چلا رہا تھا، لیکن غلطی میری یہ تھی کہ میں آپ کو دیکھنے لگ گیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھا کرو نا۔
آ جاتے ہیں گاڑی چلانے بیٹھ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی چلتی کیسے ہے. لڑکی بہت خفا تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کی ڈاکٹر سے پٹی کروا دیتا ہوں, میں آپ کا خرچہ دے دوں گا, اس میں کون سی. نہیں چاہیے مجھے تمہارا خرچہ. لڑکی بہت غصے سے اسے کہتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں, میں ریلیکس ہو جائیں, لیکن جب میں سامنے کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ دیکھ کے میری سانس نکل جاتی ہے کہ نیچے آدھے سے زیادہ میری گاڑی کھائی کی طرف تھی. یعنی کہ جس طرف وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ دونوں ٹائر ہوا میں تھے اور میری طرف والے ٹائر روڈ پہ تھے. اب تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اگر میں اٹھ جاتا ہوں تو گاڑی کھائی میں گرتی ہے سیدھا, اور اگر لڑکی اٹھتی ہے تو بھی اٹھ نہیں سکتی کیونکہ وہ تو کھائی کی طرف تھی. اب میں یہی سوچ میں لگا ہوا تھا اور میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئی. میں نے اسے کہا محترمہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا واسطہ بن گیا, یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ ہنس رہی ہیں. تو وہ بہت زور سے ہنستی ہے. میرے لیے زندگی کیا موت کیا, میرے لیے تو سب ایک ہے. آج سے کچھ سال پہلے میں بھی ادھر ہی مری تھی نا, ایسی ہی مری تھی, کوئی نہیں آیا تھا, میں بے بس یہاں بیٹھی چلا رہی تھی. میری آدھے سے زیادہ چل چکی تھی اور یہاں پہ گزرنے والے لوگ دیکھ رہے تھے, کوئی میری مدد کو نہیں آیا, اور تم بھی ان میں سے ایک تھے. تم گاڑی کی شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے تیزی سے گزر گئے اور میں تڑپتی رہ گئی. میں نے ہر ایک سے فریاد کی, کسی نے گاڑی نہ روکی, اور آج میں اس دنیا میں نہیں ہوں, اور جو یہاں سے گزرتا ہے میں اس سب کو مار کے اپنا بدلہ لیتی ہوں. تو یہ کہہ کے اس کی شکل ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. وہ بال جو اس کے منہ پہ تھے آدھے وہ سائڈ پہ کرتی ہے, تو میں یہ دیکھ کانپنے لگ جاتا ہوں کہ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی عورت کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں اور اس میں سے خون رس رہا تھا. اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا, اور وہ لڑکی میرے قریب آتی ہے, اتنے قریب کہ اس کے جسم سے گندی بدبو میری نتھنوں میں جاتی ہے. میں پیچھے ہوتا ہوں, وہ میرے اور قریب آ کے مجھے سونگھتی ہے اوپر سے نیچے تک. کتنی خوبصورت خوشبو ہے تمہارے خون کی, تمہارا جگر کتنا مزے کا ہوگا. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہوں اور پیچھے ہاتھ کر کے پیچھے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن دروازہ لاک ہوتا ہے. میں ادھر ادھر دروازے پہ کوشش کرتا ہوں, دروازہ گاڑی کا نہیں کھلتا, چاروں دروازے لاک ہو جاتے ہیں. اور وہ عورت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, وہ میرے قریب آ کے میرے ہاتھ کو پکڑ کے اسے چوسنے لگ جاتی ہے, اس کو سونگھتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ عورت میرے ہاتھ اپنے منہ میں لے آتی ہے. میں چیخیں مارتا ہوں, اپنا ہاتھ باہر کرتا ہوں, لیکن وہ نہیں چھوڑتی, اور اس کے کاٹنے سے جو تکلیف مجھے ہوتی ہے وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ میرے منہ سے چیخ نکل آتی ہے. لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا میری چیخوں کا. میں کوشش میں کرتا ہوں, میں اسے لاتیں مارتا ہوں, دھکا دیتا ہوں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے, اور میرے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور میرے کپڑوں پہ میرا ہی خون گر رہا ہوتا ہے, اور جسے وہ منہ لگا کے چوستی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے, جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی چیز مل گئی ہے اور اس کی وہ اپنی پیاس بجھا رہی ہوتی ہے. میں اپنا ہاتھ اس سے کھینچتا ہوں, لیکن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں بہت چیخیں مارتا ہوں, چھوڑ دو مجھے, جانے دو, مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو, لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی. اس ہاتھا پائی اور چھین جھپٹ میں میرا ہاتھ اچانک سے ٹیپری کارڈ پہ لگ جاتا ہے, اور وہاں پہ ریکارڈنگ آن ہو جاتی ہے جو کہ ہنومان چالیسا کی ہوتی ہے. اس کا لگنا تھا کہ وہ رک جاتی ہے اور میری طرف دیکھتی ہے, اور دیکھ کے زوردار چیخ مارتی ہے. میں گاڑی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کسی طرح سے میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں.
میرے اترتے ساتھ گاڑی کلابازی کھاتے ہوئے کھائی میں گر جاتی ہے اور ایک بڑے دھماکے کی آواز آتی ہے۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور آگے آگے بھاگتا ہوں۔ کتنا میں گیا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے ہاتھوں سے کنٹینیو خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ سامنے سے 2 آدمی مجھے نظر آئے۔ میں نے چیخ مار کے بولا، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے اسپتال لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، کون ہے بابو؟ کون ہے بابو آپ؟ تو میں نے بتایا، میرا ہاتھ زخمی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ مجھے جلدی سے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جانے کے بعد میری ڈاکٹر ایمرجنسی میں مرہم پٹی کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے ڈاکٹر کہ بہت بری طرح سے آپ کا ہاتھ گھائل ہوا ہے، اور میری مرہم پٹی کرتے دوران مجھے انجیکشن لگائے۔ تو میرے ساتھ جو آدمی آئے تھے ان کو میں نے بتایا کہ میرے پاپا کو کال کرو۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا، وہ گاڑی کے اندر ہی رہ گیا تھا۔ ان کو میں نے اپنا نمبر بتایا، اپنے پاپا کا نمبر بتایا، انہوں نے کال کی۔ میرے پاپا کو جب پتہ چلا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، وہ فوراً پہلی فلائٹ سے اتراکھنڈ پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے سب بتایا ان کو اور ساری بات سنا دی انہیں۔ وہ بہت حیران ہوئے، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر سٹاف تھا وہ بھی بہت حیران تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی پیشنٹ اس طرح سے آیا۔ بہرحال اس طرح سے میری زندگی کا یہ واقعہ مجھے بہت بڑا سبق دے گیا۔ آج میں اپنے گھر میں ہر وقت ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرتا ہوں، اور میں دوبارہ کبھی اس راستے سے نہیں گیا۔ تو یہ میری زندگی کی سب سے اہم کہانی تھی۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیں۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔